کاواں والا کرم کرے تے کاغ بنیرے بولن، جنہاں دی سک لگی ہووے بوئے آن کھلون۔ جی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یاسر شاہ۔ گجرات کی بہت ہی مشہور ہستی بابا جی کاواں والی سرکار۔ ناظرین، ویسے تو گجرات کو اولیاء کی زمین کہا جاتا ہے۔ بر صغیر میں اسلام کی اشاعت میں جہاں دیگر علاقوں کے اولیاء کرام کا حصہ ہے، وہاں گجرات میں مدفون لاتعداد اولیاء کرام نے ہندوستان کے کونے کونے میں لوگوں کو مشرف با اسلام کیا۔ اولیاء کرام کی اس جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ چناب کے کنارے کے اس پار اور اس پار اللہ کے ولیوں نے ڈیرے لگا رکھے تھے، اللہ کے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتے رہے۔ ان لاتعداد کتب، ابدال اور قلندروں میں سے ایک قلندر جن کا نام سائیں کرم الہی تھا، مگر دنیا ان کو کاواں والی سرکار کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ایک علاماتی صوفی تھے، جو کچھ کھانے کو ملتا کموں کو ڈال دیا کرتے تھے، اور کوے ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور بابا جی سرکار جہاں بھی جاتے یہ کوے ان کے ساتھ ساتھ چلے جاتے تھے۔ بابا جی کاواں والی سرکار کا کہنا تھا کہ کووں کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کوا میرے پاس آ جائے جس کو سرکار دو عالم محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہو اور میں بھی اس کی خدمت کر سکوں۔ ناظرین، یہ بھی ایک پیار کا انداز ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو کاواں والی سرکار کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، دربار کے اندر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، حضرت بابا کرم الہی المعروف کاواں والی سرکار۔ ناظرین، بہت ہی پرسکون اور بہت ہی زبردست گنبد بنایا گیا، بہت ہی اونچا، بہت زبردست، اور کام دیکھیں کتنا مہارت سے کیا گیا ہے، اور گولڈن اور سلور شیشہ لگایا گیا ہے، یہ سارا شیشے کا کام ہوا ہے۔ ناظرین، اس دربار کے 4 دروازے ہیں، اور یہ دیکھیں دیواروں کے اوپر درود شریف اور کچھ آیات لکھی گئی ہیں، کلمہ شریف لکھے گئے ہیں، اللہ کے نام، محمد کے نام، اور ناظرین اوپر آیت الکرسی، درود شریف، اور یہ سارا شیشے کا کام ہوا ہے، نہایت ہی خوبصورت اور پائیدار ہوا ہے۔ بابا جی سرکار مجذوب تھے اور کئی کئی گھنٹے ایک ہی مقام پر بیٹھے یا کھڑے رہتے۔ ظاہری طور پر بابا جی کا اس دنیا سے کوئی رابطہ نہ تھا، اور ان پر بہت سارے فتوے بھی لگائے گئے، مگر ان کو دیوانہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا۔ بابا جی نے ساری زندگی شادی نہیں کی، اللہ سے لو لگا کر زندگی گزار دی، ساری عمر ادھر ہی گزاری جہاں آج بابا جی کا مزار بنا ہوا ہے۔ آپ جوانی سے ہی فقیروں اور درویشوں کی طرف بہت زیادہ مائل تھے، اور انہی کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور آپ کے مرشد کا نام امام شاہ تھا، جن کا آستانہ جنڈالہ شریف میں ہے۔ جنڈالہ شریف گجرات سے تھوڑا ہی دور ہے۔ تو ناظرین، بابا جی کاواں والی سرکار کا ایک معجزہ بہت مشہور ہے۔ بابا جی جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں پانی والا گھڑا بھی رکھ لیا کرتے تھے، اور جب کبھی پانی کی طلب ہوتی تو اس گھڑے میں سے تازہ پانی پیا کرتے تھے۔ اس سے ان کے ساتھی بھی پانی پی لیا کرتے تھے، مگر ایک تو آپ لہر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور گھڑے میں سے پانی پینے لگا، تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر کنویں سے پانی پیو۔ اس آدمی نے کہا کنویں میں کون سا دودھ ہے، جیسا پانی ادھر ہے ویسا اس گھڑے میں ہے۔ بابا جی موج میں بیٹھے تھے تو کہنے لگے جا کر کنویں سے دودھ پی لے۔ وہ آدمی وہاں سے اٹھا اور کنویں پر گیا، تو پانی کی بالٹی جب کنویں میں پھینکی اور واپسی پانی کی بالٹی جب اوپر آئی
تو اس میں کیا دیکھا، اللہ کے کرم سے اس میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ اور جب اس نے دودھ کی بھری بالٹی دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا کہ کنویں میں دودھ کہاں سے آیا۔ تو جب اس نے کنویں میں جھانکا تو کنواں دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ تو بھاگتا ہوا بابا جی کے پاس گیا تو اور معافی طلب کی، اور بابا جی نے ہنس کر بولا، جا بچہ دودھ پی۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں مزار کے اندر آ کر لگتا ایسے ہے جیسے کسی فقیر کے نہیں، کسی بادشاہ کی شبستان میں آ گیا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت اور دیدہ زیب رنگوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس پر سنگ مرمر کا کام بہت ہی اعلیٰ طرز کا کیا گیا ہے، اور ادھر ایک بہت پرانا بیری کا درخت بھی ہے۔ یہ درخت کہا جاتا ہے کہ یہ درخت 1915 میں بابا جی نے لگایا تھا، جو ابھی تک یہاں موجود ہے، اور عقیدت مند لوگ اس پر اپنی منتوں کے دھاگے باندھا کرتے ہیں۔ اور ناظرین مزے کی ایک بات بتاؤں، یہاں چھت پر کووں کے لیے دودھ رکھا جاتا ہے، اور کوے وہ دودھ بڑے شوق سے پیتے ہیں، اور اس دودھ میں سے یہاں کے لوگ دودھ ان بچوں کے لیے لے جاتے ہیں جو ہکلاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دودھ پی کر بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین یہ دربار کی بیک سائڈ ہے، اور یہاں پہ لنگر وغیرہ بنایا جاتا ہے، اور بابا جی سرکار کے جو برتن وغیرہ ہیں، جو یوز کے برتن تھے جو بابا جی سرکار یوز کرتے تھے، وہ بھی یہاں پہ رکھے گئے ہوئے ہیں ایک سائڈ پہ کمرے میں۔ تو اور یہ محکمہ اوقاف نے نہایت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست ایک مسجد بنا دی دربار کے احاطے میں۔ ناظرین اندر سے یہ مسجد دیکھیں تو بہت ہی زبردست، بہت ہی اعلیٰ مسجد ہے، بہت ہی پیاری۔ اور یہ دربار کی بیک سائڈ پہ قبرستان ہے، جہاں پہ تقریباً علاقے کے لوگ کم ہی قبریں بناتے ہیں۔ یہاں پہ زیادہ تر قبریں وہ ہیں جو بابا جی سرکار کے زیادہ چاہنے والے تھے، جو بڑے ان کے نزدیک تھے، ان کی قبریں ہیں۔ یہ ان کے پوتے حضرت رانجھا سرکار کی قبر مزار مبارک ہے، اس کے اندر رانجھا سرکار کی قبر۔ آپ کو ادھر بھی لے چلتے ہیں ناظرین، آ جائیں ادھر چلتے ہیں، اندر جا کے آپ کو قبر مبارک دکھاتا ہوں۔ یہ ان کے پوتے ہیں اور گدی نشین بھی ہیں، ان کے بعد بابا جی کے بعد یہی گدی نشین تھے، اور بڑا عرصہ پھر انہوں نے یہ گدی سنبھالی رکھی ہے۔